رجب کے مہینے سے اس کے لیے دعا مانگو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آج 16واں روزہ ہے، آدھے سے زیادہ رمضان چلا گیا، اور میرے دوستوں اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی لمحہ، یہ ضائع کرنے کے لمحات نہیں ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کی زبان ہر وقت مولا کی یاد، ہر وقت مولا کی یاد۔ مجنون تھا نا، مجنون ہر وقت لیلا کے تذکرے کرتا ہے، ہر وقت اس وقت امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذنبی دارا وذنبی دارا وما حب الدیار شغلنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ جس گلی میں لیلا رہتا نہیں، اس گلی میں جو دیوار تھی، اس دیوار کو بھی محبت سے محبت تھی۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں اس کو لطف آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا، صحابہ کرام نے اپنی مختلف قربانیوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیا۔ آپ غزوہ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر، صحابہ نے اپنی شہادت دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مولا کو راضی کیا۔ ہمیں تو صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفار کرو۔ ہم تو گناہوں میں اتنے لکھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت استغفار کا کہا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا معیار الگ تھا، اس لیے عزیزم نے میرے دل میں جو موضوع لگایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا، اس پر آپ نے گفتگو کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت جو ہے اس رمضان کے مہینے میں 21 رمضان مبارک فجر کی نماز آپ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ 63 برس کی آپ کی عمر ہے اور اس عمر میں آپ کو جو ہے شہید کر دیا، شہادت دے کر رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے اندر، کیونکہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، بولے جی کہاں پیدا ہوئے آپ؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ حضرت ابو طالب کا ہمارے نبی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ چچا کا رشتہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام پیدائشی طور پر یتیم تھے، باپ کا سایہ ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی ساری زندگی کی حفاظت کی، ساری زندگی 12 سال کی عمر میں آپ ابو طالب ہی تھے جو آپ کو جو ہے ملک شام تجارت میں جو ہے سفر کے لیے لے کر گئے، کیونکہ عربوں کا رواج تھا جیسے ہی بچے کی عمر 10 سال سے اوپر ہوتی تھی اس کو تجارت کے اصول سکھائے جاتے تھے، تجارت کے لین دین کے معاملات اس کو سکھائے جاتے تھے۔ تو یہ پہلا سفر تھا آقا کریم علیہ السلام کا، جب ابو طالب آپ کو کہاں لے کر گئے؟ ملک شام لے کر گئے، کہ 12 سال کی عمر میں ان کو تجارت کے ڈھنگ سکھائے تھے۔ ابو طالب کو کیا خبر تھی کہ یہ بچہ کل کو جا کر کیا کرنے والا ہے؟ عجیب عجیب منظر ابو طالب نے راستے کے اندر دیکھے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ آپ کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، آپ کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، پتھروں سے بھی آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، درختوں سے بھی آواز آتی ہے، درخت جھک جھک کر آپ کو سلام کرتے ہیں، جہاں سے آپ گزر جاتے ہیں آپ پر جو ہے بادل بھی سایہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ابو طالب نے اس سفر کے اندر، تو ابو طالب کے بیٹے تو گویا آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی، مکے کی 10 سال کی عمر میں یہ بچے بیٹھے، ان میں سے کوئی 10 سال کا ہوگا، 10 سال کی عمر میں آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے۔ اس لیے بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لے کر علی رضی اللہ عنہ۔ اور مزے کی بات ہے، سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس بات سے متاثر ہو کر ایمان لائے؟ بات کیا؟
آپ علیہ السلام کا نکاح ہو چکا حضرت خدیجہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب حضرت علی نے نماز پڑھتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز پڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا، حالانکہ اس وقت نماز پڑھا نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا ہے، آپ کو تو اس وقت نبوت ہی نہیں ملی، نماز تو فرض ہو رہی ہے، کہیں نبوت ملنے کے بھی 7-8 سال کے بعد جب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، معراج پر بلایا، نماز کا تحفہ عطا کیا اور فرمایا میرے حبیب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ پیغمبر کا، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ 50 نمازیں لے کر زمین پر جا رہے ہیں، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے 2 میں کوتاہی کر دی، یہ 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ واپس اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے دل میں کمی کروا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چکر موسیٰ علیہ السلام نے لگوائے، ہر چکر میں 5 نمازیں معاف ہو جاتی ہے، آخرکار 5 نمازیں رہ گئی۔ آخر میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یا رسول اللہ آپ ان 5 کو بھی کم کروا لیجئے، آپ کی امت 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑے گی، ان کو اور کم کروائیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آئی، ان 5 میں بھی کمی فرمائی۔ تو غیب سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے میرے حبیب ما یبدل القول لدیّ، ہماری دربار میں باتوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جاؤ 5 نمازیں لے جاؤ، لیکن اگر یہ 5 بھی پڑھیں گے ہم اپنے فضل سے 50 کا ثواب اپنے فضل سے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے جو 5 پڑھتا ہے نا اس کے قیامت میں نامہ اعمال جب کھلے گا اقرا کتابت اپنا نامہ اعمال پڑھ تو اس میں 50 نمازیں لکھی، کیونکہ ما یبدل القول لدیّ، اللہ کی بارگاہ میں بات تبدیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام کو بول گیا؟ آپ کی نماز سے متاثر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے محمد ابن عبداللہ میرے نجادات بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا، اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں، اس رب کو رکوع کر رہا ہوں، اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت دیکھ کر اتنے متاثر، اس لیے حضرت علی کا قول ایک آتا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے جنت میں جانے کے بعد بھی تیرے دیدار کے بعد جو سب سے بڑی چاہت ہے وہ یہ ہے کہ میں جنت میں سجدہ کیا، سجدہ کرنے کا لگتا ہے۔ اس لیے آدمی کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے پھر موت بھی ویسے ہی آتی ہے۔ تو آپ کو موت کیسے آئی ہے؟ شہادت کیسے نصیب ہے؟ فجر کی نماز پڑھانے ہے، نماز سے شوق ہے، نماز سے محبت ہے، نماز سے عقیدت ہے، سجدہ کرنے میں لطف آتا ہے، سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آج میرے اور آپ سجدے دیکھ لیں، ہمارے سجدے یہاں زمین پر ہو رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ سارا کا سارا بازار میں ہوتا ہے، دکانوں کے اندر ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، مال و دولت میں ہوتا ہے، فصلوں کے کھیت کے اندر ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزاری ہے اس کے کچھ پہلو ہیں جن میں ہمیں بہت ساری حضرت علی نے نصیحتیں دی۔ ایک تو اپنے ایمان کو مضبوط فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھیتی کی طرح، جتنی مرضی آندھی آ جائے، جتنی مرضی طوفان آ جائیں، کھیتی جڑ سے نہیں اکھڑتی، گر جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کتنے مرضی زمین پر فتنے کھڑے ہو جائیں تمہیں جو ہے کوئی فتنہ بھی جڑ سے نہ اکھاڑ سکے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں ایک مرتبہ دعوت، سب کی دعوت کی، بڑے بڑے لوگ، ایک نوجوان آیا، حضرت علی رضی اللہ سب سے پہلے آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال ہے، بوڑھے ہو چکے، ہاتھ میں اخروٹ کو لے کر دانت میں کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں کہ اس کو توڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے چونکہ سنا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حضرت علی وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہودیوں کے قلعے خیبر کا دروازہ جو 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا، ایک ہی جو ہے وار سے اس کو گرا دیا، ایک وار سے۔ تو وہ نوجوان بڑا حیران ہے، بھی کمال ہے، بھی یہ اخروٹ نہیں توڑا جا رہا ہے تو بھی دروازہ ٹیک ہوتا ہے، اخروٹ نہیں توڑا جا رہا ہے، کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں، اخروٹ نہیں توڑا۔ صحابہ کی زندگی بڑی سادہ ہے، لیکن ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ ہم تمہیں دنیا میں ہدایت کے راستوں پر چلاتے ہیں، صحابہ جیسا ایمان۔ ایک صحابی عراق کے اندر گئے، وہاں ان کے لیے سامنے جو ہے روٹی رکھی گئی، سالن رکھا گیا۔ ہمارے ہاں تو گندم کا رواج ہے نا، گندم کی روٹی کھاتے ہیں، پتلی پتلی روٹیاں ہوتی ہیں، تو مکہ مدینہ کے اندر گندم نہیں تھی، جو کی روٹی، جو کی روٹی، گندم دیکھی نہیں تھی صحابہ۔ تو وہ صحابی بیٹھ گئے، اب سالن انہوں نے جو ہے کھانا شروع کر دیا، گوشت کی بوٹیاں اٹھا کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو ساتھ والے جو صحابی بیٹھے تھے عراق والے، عراق کے اندر رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ روٹی کیوں نہیں کھا رہے ہیں، روٹی کو کیوں نہیں ہاتھ لگا، بس جو ہے بوٹی اٹھا کر کھا رہے ہیں، اس کی کیا ہوتی ہے، اس سے کیا بات ہے؟ انہوں نے بوٹی جب وہ کھا لی، سالن کھا لیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ روٹیاں جو پتلی پتلی پڑی تھی ان کو اٹھا کر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رومال پڑے، اس سے کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کیا جائے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کیا جائے، ان کو جو ہے اسے ہاتھ صاف کرنا۔ تو جو عراق کے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو روٹی ہے، یہ گندم کی روٹی ہے، یہ سالن کے ساتھ کھائی جاتی ہے، روٹی کھانے سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے، روٹی آدمی میں پھلاوٹ پیدا کرتی ہے، آدمی کی جو ہے صحت اچھی کر دیتی ہے۔ اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں، ایک لقمہ روٹی کا اٹھاتے ہیں، سالن میں ڈبو کر اس کو منہ میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں موٹا ہوا کہ نہیں۔ میں کہا حضرت ایسے موٹا نہیں ہوتا، تو بندہ ایسے موٹا نہیں ہوتا، تھوڑا دیر کھانی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ ایک لقمہ کھا جاتے فوراً بندہ موٹا ہو جاتا۔ ایسے سادہ صحابہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ روٹی پڑتی، لیکن ایمان سبحان اللہ کتنا اعلیٰ ایمان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نوجوان دیکھنے لگا اور کہنے لگا حضرت میں نے تو سنا ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر کا دروازہ جو یہودی قلعے کا بہت بڑا دروازہ تھا، آپ نے 40 گز لمبا 40 گز چوڑا دروازہ ایک ہی وار کے اندر 40 گز دور گرا دیا تھا، ابھی کیا ماجرا ہے، آپ سے اخروٹ ہی توڑا نہیں جا رہا۔ حضرت علی حضرت پگڑی سیدھی کی، فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اے نوجوان اخروٹ کو چھوڑ، آج بھی اگر کوئی خیبر ہے اللہ میں اس کو توڑ کر دکھا، خیبر میں نے توڑا تھا اپنے ایمان کی قوت سے اور میں اخروٹ کو توڑ رہا ہوں اپنے دانتوں کی قوت سے۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ چھوٹا صحت میں بھی درمیانے درجے کے، لیکن کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیبر کا جب فتح ہوا کئی بار صحابہ گئے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح نہیں ہو رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی ان دنوں میں بیمار تھے، گھر میں پڑے تھے، آنکھوں میں کافی درد تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، کہا علی تجھے کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا اور حضرت علی کی آنکھ پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس آنکھ میں روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ ہو گئی، وہ آنکھ زیادہ دیکھنے لگی جس میں آقا کا لعاب ہے۔ دو جگہ آپ نے لعاب لگایا ہے، ایک ابو بکر صدیق کی ایڑی پر رضی اللہ عنہ، کہاں لگایا؟ جب غار ثور میں سانپ نے ڈنک مارا،
آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. آج بھی وہاں انوارات کی بارش ہو رہی ہے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہیں. محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں؟ دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ، ہر جگہ آپ مدینہ شریف چلے جائیں، ہر جگہ آقا کریم کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر جگہ صحابہ کی قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے. احد کے میدان میں چلے جائیں، وہ انوارات آپ کو محسوس ہوں گے، وہ انوارات محسوس ہوں گے، آپ کو جو ہے دل نورانی اور پاک پاک ہوگی. ایسی صحابہ نے داستان. اس لیے میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزاری ہے فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ایمان اتنا اعلیٰ ہے. مزدوری کرتے ہیں، مزدوری یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، 1 کلو کھجور لے کر آتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، صحابہ نے مشورہ دیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جا کر اللہ کے حبیب سے بیٹی کا رشتہ مانگیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگر آپ آقا کریم علیہ السلام سے جو ہے شرم کے جو ہے بات نہیں کر سکے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی لگتا ہے تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں. فرمایا اپنی بیٹی کو نکاح میں دیکھی، کوئی چیز نہیں دیکھی. حالانکہ حضرت علی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں، اپنا گھر بھی نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ کا بیعہ کر لیا. اور یہاں ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے کیا کچھ جو ہے رواج اور کیا کچھ بدعات نے ہمیں خراب کر دیا. بچیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ابھی ان کا سٹیٹس کا مدہ ہی نہیں ہوتا. ابھی یہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں، پتہ نہیں یہ پاؤں پہ کب کھڑا ہوگا. قرآن کہتا ہے یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تم بچے بچی کا نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. ہم میں سے کتنے لوگ مہاجر، کتنے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے؟ بتاؤ بھی ہمارے آباء و اجداد جب ہندوستان سے آئے گھوڑوں پر سوار ہو کر، خچروں پر سوار ہو کر، گدھوں پر سوار ہو کر، پیدل چل کر، پتہ نہیں کن کن مشقتوں میں یہاں پاکستان آئے کہ نہیں آئے؟ آیا اس وقت ان کے پاس ایسی سہولتیں تھی جو آج مجھے اور آپ کو ملی، ایسی گاڑیاں تھیں جو ان کو نصیب ہوئی جو ہمیں نصیب ہوئی. ایسا دور تھا کہ ان کو نصیب نہیں ہوا، ہمیں نصیب ہوا. تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں پہلے اپنے بچے بچی کو پاؤں پہ کھڑا کر لوں، پھر میں اللہ کا حکم نکاح کو پورا کروں گا. جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تم تو یہ سوچ رہے ہو اپنے مستقبل کی کچھ فکر کر لے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے سورۃ نور میں؟ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر بھی ہیں. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو، دوسرے وقت کی روٹی اس کے پاس نہ ہو. ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا نہ ہو. ہمارے ہاں تو سال سال کا ایڈوانس کھانا گھر میں پڑا ہے. کیوں جی؟ ہم کتنی گندم اسٹاک کرتے ہیں، سال سال کی روٹیاں پڑی ہوتی ہیں گھر میں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے یکونوا فقراء، اگر تمہارا بچہ فقیر بھی ہے. چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ کو رخصت کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ میں نے علی کی دولت نہیں دیکھی، میں نے علی کا دل دیکھا ہے جس میں ایمان بہت زیادہ ہے. علی کی دولت پر نظر نہ رکھنا، علی کے دل پر نظر رکھنا، علی کے ایمان پر نظر رکھنا. اس لیے ہم نے بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے، یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی رخصت جب کرے تو ان کو باز و نصیحت کر کے رخصت کرے کہ اب بیٹی تیرا گھر وہی ہے، وہاں ہی تو نے ہمیشہ رہنا. اور اگر یہاں کے تھوڑی سی بات بھی میاں بیوی میں ہو جائے، کوئی انپڑھ کی ایسی بات ہو جائے تو جو ہے سسر صاحب بھی اپنے داماد کے لیے بازو کس لیتے ہیں اور جو ہے داماد کے لیے بازو کس لیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تانے اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا لڑائی فساد شروع کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے فاطمہ، حالانکہ حضور علیہ السلام کی یہ سب سے لاڈلی بیٹی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں بیٹی؟ 4 بیٹی. یہ اپنے بچوں کو یاد کروایا کروایا، حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب یاد کروایا کروایا.
آج ہمیں فلم والوں کا، ڈرامے والوں کا، ایکٹروں کا، ان کا سارا شجرہ نسب پتہ ہوتا ہے، اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کے بینک بیلنس کہاں کہاں، اس کے کاروبار ہیں، کیا کیا یہ کرتا ہے، کیسی اس کے لائف سٹائل ہے، یہ سارا اللہ مان فرمائے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں ہماری اولاد، نبی کی اولاد کی خبر نہیں۔ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ۔ اس سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ النساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جو فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو علی کا نور عین تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے شہزادوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار۔ لیکن دنیا میں اسی گھرانے سے کتنا امتحان لیا۔ حضرت فاطمہ کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع۔ حضرت حسن کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع کون سا قبرستان ہے؟ جو روضہ رسول کے بالکل قریب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، میرے قدموں سے بلال اٹھے گا، اور ہم سارے اکٹھے ہو کر میدان محشر میں اللہ کے حضور چلیں گے، اور میں سب سے پہلے جنت البقیع والوں کے پاس آؤں گا اور میں ان کو کہوں گا کھڑے ہو جاؤ۔ سارے جنت البقیع والے کھڑے ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے جنت البقیع والوں کی اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، اس کے بعد میں طائف والوں کے پاس جاؤں گا، ان کو اپنی قبروں سے کھڑا کروں گا، پھر میں طائف والوں کی سفارش کروں گا، پھر میں مکہ جاؤں گا، پھر مکے میں پہنچ کر مکے والوں کو کہوں گا اپنی قبروں سے کھڑے ہو جاؤ، اور سارے کھڑے ہو کر میدان عرفات کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ جب میدان عرفات میں پہنچیں گے میں اپنی ساری امت کی سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کلمہ وقت ایمان والی، یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، جن کے پاس کلمے کا ویزا ہوا، کلمے کا پاسپورٹ، اس لیے ایمان دنیا سے بچا کر لے جانا چاہیے۔ اس لیے وہ بدو آیا تھا نا، بدو آقا کریم بدو نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو اس بدو نے کہا یہ کون بندہ ہے جس کے سامنے اتنا مجمع لگا ہوا، یہ بندہ کون؟ تو ساتھ والے ساتھی نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ اس نے کہا میں اس سے پوچھتا ہوں یہ نبی کون سا نبی بنا پڑتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس نے وہ کو شکار کیا ہوا تھا، آقا کریم علیہ السلام، کیونکہ عرب لوگ وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس زمانے میں بڑے شوق سے شکار کر کے لایا مردہ کو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پھینک دیا اور کہا تو کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی بن کر دنیا میں۔ اس نے کہا تو آخری نبی ہے، تو اللہ کا رسول ہے، تو میں تیرے اوپر تب ایمان لاؤں گا جب یہ مردہ کو تیری گواہی دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا مت تعبد، تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ فوراً زندہ ہوئی، اس نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی جو ہے وہ رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، جس کی بادشاہی زمین پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہے، میں ایسے خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تو بتا میں کون ہوں؟ تو اس گو نے کیا جواب دیا میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ایک جانور کو بھی پتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے قادیانیوں کو نہیں پتا۔ ایک مردہ گو زندہ ہو کر کہہ رہی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ پھر اس نے جو اگلا جملہ کہا سبحان اللہ، بڑی اس نے آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ آپ وہ ہیں جس کے طفیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے۔ آپ شفاعت کریں۔
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں اور آپ کو لے کر چلیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداریاں ایسے عطا نہیں کرتی، قربانیاں بی بی حضرت فاطمہ جنت البقیع میں سوئی پڑی، ایک بیٹا حسن جنت البقیع میں سویا پڑا ہے، ایک بیٹا حسین کربلا میں سویا پڑا ہے، اور حضرت علی نجف کے اندر سوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کو بخیر دیا، شہادتیں عطا کر دی، ایک بیٹے کو زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، ایک بیٹے کو کربلا کے ریگستانوں کے اندر شہید کر دیا گیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہوئے راستے میں شہید کر دیا گیا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے، کافی عرصہ پہلے، اس وقت مدینہ میں تھے، آقا کریم علیہ السلام حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کے لیے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزوری اتنی ہو چکی تھی، کہا یا رسول اللہ اب تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو اس بیماری میں نہیں مرنے والا، تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اس لیے جب وار کیا دشمن نے فجر کی نماز، اس وقت بادشاہ ہے، خلیفۃ المومنین ہے، امیر المومنین ہے، مومنوں کے جو ہے وہ امیر ہے، وار کیا تو ساری داڑھی خون سے رنگین ہے۔ اس وقت فوراً کہا رب کعبہ کی قسم میرے محمد نے جو بشارت دی تھی وہ پوری ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا، میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، رسول اللہ سے ملنے کا وقت آ چکا ہے، اور قسمیں اٹھانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا کی۔ تو اس لیے میرے دوستوں صحابہ کرام کی زندگی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے مراد صحابہ ہے، صحابہ اولئک هم خیر البریہ، کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین طبقہ صحابہ کا طبقہ۔ تو اس لیے ہم صحابہ کے راستے پر چلے، حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ کیا کہنا 10 منٹ۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے اچھے قدم پر چلنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کی۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کے لوگ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو چھوڑنا۔ جتنا جتنا آدمی گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا نور ایمانی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کا نور ایمانی بڑھتا چلا جائے گا، اس کے دل میں نور آتا چلا جائے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور دیکھیں، ایک دفعہ شیطان کو پکڑ لیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ جسم کے بڑے دبلے پتلے تھے، چہرے سے جو ہے اتنا گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آتی، ایسی طبیعت، لیکن ایمان مضبوط دیکھیں، شیطان کو پکڑ لیا۔ مشہور بات ہے نا، آپ نے سنی بھی ہے کہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اپنے واسطے اللہ تعالیٰ نے روزے امر تے شیطان قید کرتا ہے، اللہ نو پڑھنا پہتا ہے بھی یہ بندے بھی پہلے شیطان نے تو شیطان آیا تو ڈبل شیطان ہو جائے۔ پہلے ہمارے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کو قید کرنا پڑتا ہے جب روزے آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بے نمازی اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے روزہ نہ رکھنے والوں کی کثرت ملے گی، اس کے باوجود بھی آپ کو جمعہ نہ پڑھنے والوں کی کثرت ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 3 جمعے من ترک الجمعۃ من غیر عذر، جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے، کتب لہ منافقا، وہ ایسی کتاب جو منافق لکھ دیا جائے گا، لا یمحى ولا یبدل، جس کتاب کو نہ مٹھایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کرے۔ 3 جمعے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ پہلے تو تھا نا کہ جمعے والے دن مسجدیں بھر جاتی تھی، جو پورا ہفتہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا وہ بھی جمعے والے دن آتا،
اب جمعے سے بھی لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا نفسا نفسی کا اتنی بھیڑ چال میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، جمعے سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ مجھے جنت میں بھی جب بھیجیں گے تو مجھے سجدے کی توفیق عطا کریں، مجھے نماز کی دولت عطا کریں۔ پاؤں میں تیر لگ گیا تو صحابہ نے کہا آپ کے پاؤں سے تیر نکالتے ہیں، فرمایا جب میں نماز میں ہوں گا اس وقت تیر نکال لینا۔ نماز کی نیت مانگ لی اور جو ہے وہ سورۃ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت کرتے رہے، صحابہ نے تیر نکال لیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ نماز کا سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا تم نے جو ہے وہ تیر نکال لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نکال لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اور جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، مجھے ذرہ بھی خبر نہیں ہے جب سے آپ نے میرے جسم سے تیر نکالا۔ اتنی اعلیٰ نماز، اتنی اعلیٰ نماز۔ اس لیے نمازوں پر محنت کرو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنے معاشرے کو سنوارو، گناہوں سے توبہ کرو، تقوی والی زندگی اپناؤ۔ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو تو اللہ کا حق پورا پورا ادا کرو، فصلوں کا عشر ادا کرو، جو جس کا حق ہے اس کو پورا پورا ادا کرو۔ تمہارے ذمے تمہاری بہنوں کا حق ہے، ان کو پورا پورا ادا کرو۔ ہم یتیموں کے مال کے بالکل قریب نہ جائیں، ہم 2 نمبر مال کے بالکل قریب نہ جائیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف تسبیح پھیرنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہی عبادت نہیں ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا عبادت نہیں ہے۔ ہم جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ابا کا حق ہے، ہماری اماں کا حق ہے، ہماری بہن کا حق ہے، ہمارے بھائیوں کا حق ہے، ہماری اولاد کا حق ہے، جتنے حقوق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہر حق کو دیکھیں اور اس حق کو ادا کرنے کی فکر میں رہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ہر حق کو ادا کریں گے اور وقت پر نماز پڑھیں گے، وقت پر روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پورے دین کے اندر جب ہم داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی جہان کو ہی جنت کا نقشہ پیدا کرے گا۔ اسی جہان کو جنت کے نقشے پر ابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جہان کو جنت بنایا کہ نہیں بنایا؟ اسی جہان کو جنت بنایا۔ زمین پاؤں دریا پر دریا صدر ان کو ایسے پار کر رہے ہیں جیسے میں اور آپ خشکی پر چل رہے ہیں۔ ہر چیز بات مان رہی ہے، ہر چیز کہا مان رہی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں آپ سے آخری گزارش ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے جو ہے وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ اور انشاءاللہ جو علی سے محبت کرے گا، علی کا چاہنے والا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علی سے محبت وہی کرے گا جس میں دل میں ایمان ہوگا اور اللہ رسول کی محبت ہوگا، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جس میں دل میں نفاق ہوگا اور اس کو اللہ رسول سے بھی نفرت ہوگی۔ اے علی تیری وجہ سے میری امت، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ایک گروہ نے اتنا اونچا کر دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ایک گروہ نے اتنا جو ہے ان کی دشمنی میں آ گئے، ان کو قتل کرنے پر آ گئے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج پہلے آسمان پر رکھا ہوا ہے۔ آپ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن نبی بن کر نہیں، آقا کریم علیہ السلام کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا خدا کا بیٹا عیسائیوں، اس لیے اللہ کے ہاں مردود ہوگا، یہ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی خاص روح سے اپنے خاص عمر سے ان کو پیدا کر دیا۔ مریم علیہ السلام کو بغیر خامن کے بچہ عطا کر دیا۔ یہ اللہ رب اپنی قدرتیں دکھائی، قرآن بھرا پڑا ہے واقعات سے، اللہ نے کیسی کیسی اپنی قدرتیں دکھائی ہیں، اور میرا اور آپ کا ذہن بنایا ہے کہ اے لوگوں میں ان کاموں پر بھی قادر ہوں جہاں تک تمہاری عقل بھی نہیں پہنچی، تمہاری عقل بھی نہیں پہنچی، ایسے کاموں پر بھی میں قادر ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ جلائی جا رہی ہے، اس زمانے میں تو فائر بریگیڈ نہیں ہے، لیکن کیسی آگ ہے
اللہ تعالیٰ آگ جلتی آگ کو حکم فرما رہے ہیں، نہ بجھایا، حالانکہ بادل آ سکتے تھے، نہیں برس سکتا تھا، بارش آ سکتی تھی، طوفان کے ذریعے اس آگ کو اڑایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے سارے اسباب کھڑے کے کھڑے کر دیے اور براہ راست آگ کو خطاب کر کے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے، پانی کا چشمہ بیچ میں۔ یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ تمہارے اوپر ایسے حالات بھی آ جائے، برادری، بھائی، کنبہ، قبیلہ، ہر طرف تمہارے آگ ہی آگ کر دے، تو جو اللہ ابراہیم کی آگ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے وہ تمہاری زندگی کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس اللہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کے نقش قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔